سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کشمیر سے کچھ ویڈیوز اور ایک تصویر وائرل ہوئی، ایک عام نوجوان کو CRPF نے جو ہے مار دیا ہے۔ ہندوستان میں قتل کا نیا ہتھیار کیا واقعی میں زہریلے سانپ ہیں؟ تو پھر عدالت کے جج نے کیا بات کہی؟ آرین خان سمیت 8 ملزمین کو 14 دنوں کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے، ریمانڈ میں نہیں دیا گیا پولیس کے۔ وادی کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کس طرح سے چل رہی ہے؟ UP میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے والے شخص کو کس طرح گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا؟ الہ آباد کی ایک اور تاریخی مسجد کو منہدم کرنے کی انتظامیہ کی جانب سے فرمان جاری کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ترکی نے کس طرح اسرائیلی عدالت کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے؟ اور بیلگام میں ایک مسلم نوجوانوں کے قتل کرنے، بھیانک جو قتل ہوا، اس سلسلے میں رام سینا کے دہشت گرد لیڈر سمیت 10 لوگوں کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مسلمانوں میں جہیز کی لعنت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک ابھی شادی ہونے والی خاتون کس طرح خودکشی کر لیتی ہے۔ کیا واقعی میں سبرامنیم سوامی نے BJP کو چھوڑ دیا ہے؟ تو پھر ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس نے BJP کا لفظ کیوں ہٹایا؟ اس ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے 2 مساجد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک مسجد میں جہاں پر شخص کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا ہے، دوسری جانب مسجد کو منہدم کرنے کا فیصلہ۔ پہلی خبر ہے، پولیس کے بموجب جمعرات کے روز ایک گاؤں کی مسجد میں نماز ادا کرنے والے ایک 55 سالہ شخص کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ سدھارتھ نگر سے یہ خبر آ رہی ہے۔ چیلیا علاقے کے کولیا گاؤں میں واقعہ پیش آیا، جو سدھارتھ نگر کے ضلع میں پڑتا ہے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سریش چندر راوت نے کہا کہ صبح 5 کے وقت میں اذان کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے قمر الزماں پر ایک نامعلوم فرد کی پیچھے سے گولی چلائی ہے۔ بعد ازاں پولیس موقع پر پہنچے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس معاملے میں ایک تفصیلی تحقیقات جاری ہے۔ اب تک اس کیس میں کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، مسجد میں بیٹھ کر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پیچھے سے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ کیا حالات ہو چکے ہیں اس وقت UP کے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، ایک مسجد کی اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ تصویر ہے جو اس وقت نکل کر کے آ رہی ہے۔ 12 میں اس سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے مسجد کو منہدم کرنے کے بعد جو سچویشن بنی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی مسجد ہے جو کہ الہ آباد کے کمپنی گارڈن نامی احاطے میں کہیں یا پھر اس کے حدود کے اندر موجود ہے۔ الہ آباد کے انتظامیہ نے، یعنی کہ یہاں کی حکومت نے، اب اس مسجد کو بھی جو ہے ڈیمولش کرنے کا، یعنی کہ اس کو گرانے کا، شہید کرنے کا اس وقت آرڈر پاس کیا ہے، فیصلہ لیا ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ مسجد اس قدر پرانی ہے کہ UP کی بھی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہوگی جتنی پرانی اس مسجد کی تاریخ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کی انتظامیہ نے اس وقت اس مسجد کو منہدم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس طرح کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے آس پاس میں کس قدر جو ہے پولیس افسران کو اور پولیس کے نوجوانوں کو اس وقت جو ہے پورا گھیرا بندی کی۔ اس سلسلے میں تفصیلات نہیں آ رہی ہیں ابھی تک کی۔ اس میں جو شروع میں جو خبر آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں تنظیمیں کس طرح کی جو ہے کارروائی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا سنجیدگی فیصلہ لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے آ رہی تصویریں تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین گرامی، بارہ میں غریب نواز مسجد کو کس انداز میں جو ہے اچانک منہدم کر دیا گیا اور کس قدر وہ معاملہ بڑا تھا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔
वह नाज़रीन गिरामी, यूपी की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है और जमहूरियत का पूरी तरह से यहाँ पे कत्ल हो रहा है। मुसलमानों से वाबस्ता एक एक चीज़ छीनने की कोशिश हो रही है अलग अलग बहानों से। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ख़बर है वादी के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। शहरी हलाकतें इसी बात की गवाही देती हैं। ये दिलबाग सिंह ने यहाँ पर साफ और वाज़ेह बयान दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का मानना है कि वादी कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतें मकामी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि हलाकतों की कार्रवाइयाँ फ़िरक़ावाराना आग भड़काने के लिए अंजाम दी जा रही हैं ताकि कश्मीर की देरीना आपसी भाईचारे की रिवायत को ठेस पहुँचाई जाए। उनका साथ ही ये कहना था कि श्रीनगर पुलिस को पहले भी होने वाली शहरी हलाकतों के बारे में काफ़ी सुराग मिल गए हैं और मुर्तकिबीन को बहुत जल्द बेनकाम किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ईदगाह के बाहर हायर सेकेंडरी स्कूल जो बॉयज़ की है वहाँ पर कल क्या हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। इस सिलसिले में एक वीडियो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरह सिख कम्युनिटी से वाबस्ता रखने वाली टीचर को कत्ल किए जाने के बाद SMC मेयर जुनेद अजीम हैं, जिन्होंने जो है सत्येंद्र कौर के कत्ल के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छी गुफ्तगू की है इन्होंने, या आप इसको सुन लें और उसके बाद मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि CRPF के एक नौजवान ने आज आम शहरी को मारा है। अब इन आम शहरियों में और उस मुसलमान आम शहरियों में तफरीक़ा नहीं कर सकते आप, अगर वाकई में आप एक अमन व सुकून का चाहने वाले। तो CRPF ने भी आज गुनाह किया है, उस सिलसिले में भी आपको बोलना चाहिए। इस सिलसिले में जिस तरह बोलना चाहिए, सिख बहन की जो कत्ल हुआ नहीं होना चाहिए, कश्मीरी पंडित का जो कत्ल हुआ जिस तरह हुआ, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते हर चीज़ की मजम्मत होनी चाहिए। उसी तरह की मजम्मत उन लोगों की भी होनी चाहिए जो CRPF नौजवान आम मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। आज एक नौजवान के कत्ल होने की खबर आ रही है, मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा, पहले इसको आप आवाज़ से सुन लें। इनको हम मिलिटेंट कहते हैं। जो एक निहत्ती लड़की पे जो स्कूल तालीम फराहम करने जा रही है हमारे बच्चों को, उस बच्ची को कोई मारे उसका मिलिटेंट कहेंगे? तो फिर टेररिस्ट किसको कहेंगे? मैं खासकर मैंने इससे पहले भी हाथ जोड़ के मीडिया फ्रेटर्निटी से गुजारिश की, प्लीज कॉल टेररिस्ट। मिलिटेंट जो है ना, अगर वो मर्द का बच्चा होगा वो आर्मी या पुलिस से जाके लड़ेगा। और लोगों से गुजारिश रहेगी, हमारे माशरे से, हमारे समाज से, कि इखलाकी फर्ज हमारा बनता है कि हम बाहर आए, हम इनके सामने ढाल की तरह खड़े हों, हम बाहर आए और हम बोले कि हमारी बेटी का कत्ल। आज के हाथ इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? और मक्खनलाल बिंद्रू ने क्या बिगाड़ा किसी का? वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे वाला था, क्या बिगाड़ा? दीपक चंद ने क्या, इस बेटी ने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? Do you think it is a ploy of the terrorists are? We know what their intentions are. They've been clear from day one. They want to fragment this society. They don't want us to prosper. They want our generations to be destroyed, and they want to drive a wedge between our communities. But I want to tell them something categorically. ये कश्मीर मुसलमान का भी है, सिख का भी है, पंडित का भी है, हिंदू का भी है, ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है, और हमेशा रहेगा, उनके कुछ भी डिजाइन्स हो। ये जो सिख कम्युनिटी है, इसने अपने कश्मीरी मुसलमान भाई का हाथ तब नहीं छोड़ा और तब थामे रखा जब हालात ऐसे थे कि लोग सोचते थे कि ये यहां पे कायम कैसे हैं। So we owe them a lot. And whoever has done this, he needs to be hunted and he needs to be brought to justice swiftly. मेरी पुलिस से गुजारिश रहेगी that take all possible measures to prevent anything like this happening again. Take this very seriously. ये हालात में ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका जवाब देने से सब डरेंगे, क्योंकि उस महकमे में भी इंटॉलरेंसी हो गई है। आपको लगता है ये सवाल पूछने की जरूरत है कि फेलियर है? दिन दहाड़े किसी स्कूल में जाके 2 टीचर एग्जीक्यूट होते हैं। बिंद्रू मेडिकेट की लोकेशन आपको पता है, ये सबको पता थी दैट इफ केमिस्ट विल बी टारगेटेड 2-3 हफ्ते से, और ये अयान बात हो गई है, देयर वर इनपुट्स। आपको कहीं पे विजिबल प्रेजेंस दिखी पुलिस की इंस्टॉलेशंस पे? तो नाज़रीन गिरामी, आपने ये सुना। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, नीचे लिखा है सिविलियन शॉट डेड विद CRPF इन अनंतनाग इलाके में आज CRPF यानी फोर्स की जानिब से एक आम आदमी को शूट करके मार दिया गया, फायर करके मार दिया गया। अब ये भी आम आदमी है। कश्मीर बायलाइंस ने इसको जो है ट्विटर में इसकी तफसीलात दी। जब मैं इसको ले रहा तो ये घंटे कबल ये तस्वीर शेयर की गई थी। उसके नीचे का आप पढ़ें, भट्ट राकेश नामी शख्स एक आम आदमी के कत्ल पर
کیا تبصرہ کرتا ہے؟ ویل ڈن CRPF، یعنی کہ آپ اگر ایک عام شہری کو مارتے ہیں تو جو ہے اس پر آپ افسوس نہیں کریں گے، اس میں آپ CRPF کی جو ہے پیٹھ تھپتھپائیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ نے ویڈیو سنا جہاں پہ خود مسلمان کس طرح آگے بڑھ کر کے جو ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے قتل عام پر مذمت کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال سامنے والے فرقے میں، سامنے والے سماج میں نہیں دیکھا جاتا، اور پھر جب غیر مسلموں کی اس طرح قتل عام مچاتے ہیں، اور باقاعدہ ہونا چاہیے، ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر آپ ناجائز قتل کرتے ہیں، اس کا چاہے دھرم ہو یا سماج کوئی بھی ہو، لیکن جب یہ معاملہ ایک عام مسلمان شہریوں کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس پر کیوں مذمت نہیں ہوتی؟ یہ اصل سوال ہے جس کو لے کر کے اس کٹ آؤٹ کو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے مختلف تبصرے اس انداز میں کرنے کی کوشش کی کہ سکھ برادری کا ہو یا پنڈت برادری کا جو قتل ہو رہا ہے وہ کہیں بھی انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح کوئی بھی مذہب اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، یا کوئی قانون یا کسی فورس یا کسی پولیس کو یا کسی عام شہری کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ عام مسلمانوں کا بھی قتل کرے۔ اور جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی پیٹھ تھپتھپانے کے بجائے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے، لیکن اس طرح مذمت کرتے ہوئے نہ خود مسلمان مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نہ ہمارے غیر مسلم بھائی بلکہ اس پر جو ہے CRPF کی پیٹھ تھپتھپاتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ زمینی حقیقت ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آئیے اب میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب۔ آرین خان کے سلسلے میں جو خبر آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ کس طرح جو ہے آرین خان کے مستقبل کو برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اور اس کا تعلق، یعنی وہ نام سے مسلمان ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کا اندرونی کردار تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ بہرکیف ایک چونکہ اپنے نام کے سامنے خان، شیخ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک محسوس کیا جاتا ہے، یا پھر دنیا بھر کو یہ دکھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب جو ہے مسلمانوں کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا آپ جانتے ہیں۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اور یہ آرین خان کو پھنسائے جانے کی پوری تھیوری، پوری سازش کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، الگ الگ تصاویر کے حوالے سے اس کو سامنے رکھے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ 14 دنوں کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے بہت ساری کوشش کی کہ ان کو پھر دوبارہ پولیس ریمانڈ میں لیں، لیکن پولیس ریمانڈ میں نہیں دیا گیا اور 14 دنوں کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ بہرکیف یہ خبر اس وقت جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پہنچی گئی ہوگی۔ یہ آرین خان سمیت مزید ان کے ساتھ 8 افراد بھی شامل ہیں، یعنی جو ہے جملہ طور پر 9 لوگ اس وقت ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں ہندوستان میں قتل کرنے کے لیے زہریلے سانپوں کا کیا سپورٹ لیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا کی صدارت والی 3 رکنی بینچ نے جو بات کہی ہے اس سے جو ہے صاف واضح ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ زہریلے سانپوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا کی صدارت والی 3 رکنی بینچ نے بدھ کے روز منفرد کیس کی سماعت کے دوران اس بہو کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا جس نے محبت کی راہ میں اڑچن بننے والی اپنی بزرگ ساس کو راستے سے ہٹانے کے لیے زہریلے سانپ سے ڈسوا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عدالت نے ملزمہ کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا یہ ایک نیا رجحان ہے اور بالخصوص راجستھان میں عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ سپیروں سے زہریلے سانپ خرید رہے ہیں۔ ناظرین، اصل میں یہ پورا معاملہ یہ ہے کہ بھارتی صوبے راجستھان کے جھنجھنو ضلع کے ایک گاؤں کا واقعہ سن 2019 میں کافی سرخیوں میں آیا تھا کہ ایک بہو نے اپنی ساس کو زہریلی سانپ سے ڈسوا کر مار ڈالا۔ قتل کی وجہ یہ تھی کہ الپنا نامی خاتون نے جے پور کے رہنے والے منیش کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے، جس سے اس کی ساس سبوت دیوی ناراض تھی اور دونوں کی محبت میں حائل ہو رہی تھی۔ الپنا کے شوہر سچن بھارتی آرمی میں ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں اکثر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ سبوت دیوی کی شوہر یعنی الپنا کے خسر بھی اپنی ملازمت کی وجہ سے گھر سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے اپنی ساس کو اس نے جو ہے جان سے مروانے کے لیے زہریلا سانپ لیا اور ڈسوا کر کے اس کو مار دیا تھا، اور یہ معاملہ اس وقت سرخیوں میں رہا، اس وقت سامنے آئی تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس وقت منظر عام پر آئی ہے۔ اور اس سلسلے میں واقعی میں یہ بات تشویشناک ہے جس طرح سے جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہے اس وقت زہریلے سانپوں کو خریدا جا رہا ہے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ ناظرین گرامی، چین باز نہیں آ رہا ہے۔ جی ہاں، ملک چین، ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے نزدیک اروناچل پردیش کے تانگ سیکٹر کے یانگسی میں گزشتہ ہفتے معمولی جھڑپ ہونے کی خبریں سامنے آ رہی۔ خبر رساں ایجنسی UNI
کے حوالے سے، اور اس نے خود کہا کہ باوثوق ذرائع سے خبر مل رہی ہے کہ علاقے میں دونوں افواج کے اہلکاروں میں معمول کی گشت کے دوران آمنا سامنا ہو گیا اور کہا سنی ہوئی، اور ذرائع کا ماننا ہے کہ باؤنڈری لائن کی تعین نہ ہونے کی وجہ سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے دونوں ممالک کے الگ الگ تصورات کی وجہ سے اس طرح کے ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی تنازع کو بات چیت سے حل کر دیا گیا۔ اس دوران کسی بھی نقصان نہیں ہوا ہے خبر آ رہی ہے، جبکہ کچھ چینی فوجیوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو رہا کرنے کی خبر دوسرے ذرائع سے آ رہی ہے۔ پھر ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال وادی گلوان میں چینی فوجیوں کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں کے بعد یہ اروناچل پردیش سے متصل سرحد پر پہلی بار دونوں ممالک کے فوجیوں کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقے سے متعلقہ موجودہ معاہدوں اور پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان امن اور دوستی کو برقرار رکھا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں اس وقت چین میں، اور لگاتار اس وقت چین اور بھارت میں جو تناؤ ہے اس کی تو ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن خبر الگ الگ طرح سے سامنے آتی ہیں، یا پھر کچھ خبریں سامنے آتی ہیں لیکن اس کو دبا دیے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، بیلگام میں ایک مسلم نوجوان کا رام سینا کے دہشت گردوں نے جس انداز میں قتل کیا، ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ عشق کرنے کی وجہ سے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور پوری تفصیلات آپ کو الگ الگ ذرائع سے مل چکی ہوں گی۔ اب تمام میڈیا میں آنے سے قبل ہم نے خبر کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی پرائم ٹائم میں ہی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ رام سینا کا جو دہشت گرد لیڈر ہے اس کے ساتھ 10 لوگوں کی گرفتار ہوئی ہے اس معاملے میں، اور تمام لوگوں کی جو فون میں جس انداز میں اس نوجوان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی قتل کے سامنے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے گرفتاریاں کرنے کی، اور ان لوگوں کی جانب سے جو ہے پوری طرح سے خبریں سامنے لانے کی خبریں لا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ رام سینا کا جو دہشت گرد لیڈر ہے اس کا نام مہاراج ہے، جس کی عمر 39 بتائی جا رہی ہے، اس کو اور لڑکی کے باپ ایرپا بسونے کمبار، اور اس کی ماں جس لڑکی کی سشیل ایرپا، اور ماروتی پرہلاد، منجوناتھ تکارام، قطب الدین اللہ بخش، گنپتی ناگنیشور، پرشانت کلپا، پروین شنکر، شریدر مہادیو دونی، ان تمام لوگوں کی شناخت ہوئی ہے جو پوری طرح سے اس وقت جو ہے اس نوجوان کو قتل کرنے میں شریک تھے۔ آپ کس قدر بھیانک قتل ہوا تھا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ریلوے اسٹیشن پر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ ساری تصویریں آپ نے دیکھی تھی کہ کس طرح اس کا جسم پورا چھلنی ہو کر کے ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے گرفتار لوگوں کو کس طرح کی سزا ملتی ہے، اور پولیس کیا واقعی میں پوری طرح سے ان خاطیوں کو اور قاتلوں کو سزا دلانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی جہیز کی لعنت اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ عام لوگ، خواتین جو نئی شادی شدہ ہیں، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ کرناٹک کے کڑگو یعنی مڑکیری سے آ رہی یہ خبر بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے اور تشویشناک ہے، پورے مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ امیرہ جس کی عمر 20 بتائی گئی ہے، اس نے شادی کے 11 مہینے بعد ہی جو ہے صرف اور صرف جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کی وجہ سے جو ہے خودکشی کر لی ہے۔ رویس نامی اس کا شوہر کا نام ہے، جس نے جو ہے لگاتار جہیز کے لیے اس کو پریشان کر رہا تھا۔ پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس بچی کا نام امیرہ بتایا گیا ہے، ابھی 11 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جہیز کی لعنت کس قدر جو ہے لڑکیوں کی جانیں لے رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ جو ہے جہیز کی جو ہے اس وبا کو ختم کرنے کے لیے پورے سماج کو آگے آنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی کا متنازع لیڈر کہیں یا مسلمان دشمنی میں صف اول کا کہلایا جانے والا سبرامنیم سوامی اس وقت جو ہے ٹویٹر میں، اس کو بیو کہا جاتا ہے، وہاں سے بی جے پی کا لفظ ہٹا دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک خاص عہدے سے ہٹا دیا گیا یا اس میں شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے اور بی جے پی کا لفظ اور اس سے وابستہ تمام عہدوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس وجہ سے اب یہ پوری طرح سے بحث سوشل میڈیا میں سبرامنیم سوامی کو لے کر کے چھڑی ہوئی ہے کہ جو شخص جو ہے بی جے پی کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف لگاتار بیان بازیاں کرتا تھا اور انٹرویو میں لگاتار مسلم دشمنی کو سامنے لانے کی کوشش کرتا تھا، کیا بی جے پی کی جانب سے اس کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے؟ اس طرح کے تبصرے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں آخر میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔
اس تصویر کو دیکھ لیجئے گا، یہاں دیوار سے چمٹا ہوا ایک فریم نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو دیکھنے میں محسوس ہوگا کہ یہ کوئی تصویر ہے، کسی چترکار نے اس کو جو ہے تصویر بنایا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ دراصل فلسطین سے آ رہی حقیقی تصویر ہے، جس کو آفس کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے تصویر نکالی ہے اور شیئر کیا ہے ٹویٹر پیج میں، کہتے ہوئے کہ آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ دیوار سے چسپاں یہ فریم کوئی تصویر ایک چترکار نے بنائی ہے، حقیقت میں یہ الگ تصویر ہے۔ یہاں اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہ افواہیں پھیلانے کی کوشش ہو گئی تھی، بلکہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ اسرائیلی حکومت غازہ میں کام کرنے کے لیے فلسطینیوں کو ورک پرمٹ جاری کرے گی، یعنی دستاویزات جاری کرے گی۔ جیسی یہ افواہ پھیلی تو غازہ کے کامرس چیمبر میں یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں امڑ پڑے، صرف جاب کے لیے کہ شاید ان کو غازہ میں کوئی ورک پرمٹس مل جائے۔ یہ تصویر پیش کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ اصل تصویر ہے بے روزگار فلسطین نوجوانوں کی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت فلسطینیوں کی کیا صورتحال ہے زمینی سطح پر، کس قدر وہاں بے روزگاری ہے، لگاتار جنگ تھوپنے کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک حقیقی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے فلسطین کے بے روزگار نوجوانوں کی وہ حقیقی تصویر کی عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ حالات ہیں ایک مسلم ممالک کی، ایک ایسے ملک کی جس ملک میں جو ہے اپنی زمین کے لیے فلسطینی لڑ رہے ہیں، وہاں صرف ایک افواہ کی بنیاد پر اگر اس قدر لوگ امڑ آتے ہیں تو زمینی حقائق کیا ہو سکتی ہے۔ بقیہ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،